آج ہم کچھ ایسی چیزوں پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بالکل نئی لگتی ہیں، جدید دور کی، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ ان کی جڑیں صدیوں یا شاید ہزاروں سال پرانی ہوں؟ جی، یہ ایک عام خیال ہے نا؟ کہ جتنی بھی کوئی خاص ایجادات ہوئی ہیں وہ بس پچھلی ایک دو صدیوں میں ہی ہوئی ہیں۔ ہاں، خاص طور پر ٹیکنالوجی کو لے کر لگتا ہے سب کچھ ابھی ابھی ہوا ہے۔ بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا یوں سمجھے مرکز ہے۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے جس میں ایسی 5 عام سی چیزوں کا ذکر ہے جو روزمرہ استعمال کی ہیں، لیکن ان کی تاریخ وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ اچھا۔ تو آج ہم ان کی کہانیوں میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ کب بنے، کیوں بنے، اور یہ سمجھنے کے لیے بھی کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں اور ایجاد کی خواہش وہ وقت کے ساتھ کیسے رہی ہے۔ یہ دلچسپ رہے گا یہ دیکھنا کہ ہمارے پرانے وقتوں کے لوگ کن مسئلوں سے گزر رہے تھے اور کیسے حل نکال رہے تھے۔ جی، تو پھر شروع کریں۔ بالکل، انتظار کیسا؟ دیکھتے ہیں اس فہرست میں کیا کیا شامل ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے 3D فلمیں۔ 3D فلمیں؟ اچھا، یہ تو آج کل بہت عام ہے، آئی میکس میں، گھر پر بھی۔ ہاں، اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 20-30 سال کی ٹیکنالوجی ہوگی، ہے نا؟ بالکل، مجھے یاد ہے جب پہلی بار سنیما میں وہ چشمے پہنے تھے، ایسا لگا تھا جیسے کوئی جادو ہے۔ یہ تو یقیناً نئی چیز ہی ہوگی۔ یہی تو بات دلچسپ ہوتی ہے۔ جو پہلی باقاعدہ 3D فیچر فلم تھی نا، دا پاور آف لو، وہ 1922 میں دکھائی گئی تھی، لاس اینجلس میں۔ ایک منٹ، 1922 میں؟ مطلب پورے 100 سال پہلے؟ جی ہاں، پورے 100 سال پہلے۔ اور حیرانی کی بات یہ کہ اس میں بھی وہ سرخ اور نیلے یا ہرے رنگ کے شیشوں والے گتے کے چشمے استعمال ہوئے تھے۔ کمال ہے، 100 سال پہلے! یہ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن پھر یہ اتنی چلی کیوں نہیں؟ مطلب غائب سی ہو گئی اور پھر اب دوبارہ آئی؟ ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی بہت بہت ابتدائی تھی۔ 2 الگ کیمروں سے فلماتے تھے، پھر 2 پروجیکٹر سے دکھاتے تھے۔ ان کو بالکل ایک ساتھ چلانا، سنکرونائز رکھنا مشکل ہوتا ہوگا۔ بہت مشکل، اور اکثر لوگوں کو سر درد یا آنکھوں میں کھنچاؤ کی شکایت ہوتی تھی۔ پھر مہنگا بھی تھا، تو تجربہ تو نیا تھا لیکن وہ عملی نہیں تھا اتنا۔ صحیح۔ اس لیے بڑے پیمانے پر کامیاب نہیں ہو سکا اس وقت۔ اور مضمون میں اس سے بھی پہلے کا کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی پہلے 1915 میں نیو یارک کے ایسٹر تھیٹر میں کچھ چھوٹی تجرباتی قسم کی 3D فلمیں دکھائی گئی تھیں۔ اچھا۔ تو اگر ہم صرف آئیڈیا کی بات کریں، تصور کی، تو وہ تو 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ واہ! یہ دکھاتا ہے کہ اکثر خیال پہلے آ جاتا ہے، لیکن اس کو عام ہونے میں وہ ٹیکنالوجی اور حالات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو واقعی 3D کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، چلیں سینما سے نکل کر روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ اگلی مثال تو بہت ہی مشہور ہے۔ جی، اگلی مثال ہے اوریو کوکی۔ اوریو؟ ہاں، یہ تو ہر جگہ ہے۔ چاکلیٹ بسکٹ، بیچ میں کریم، یہ تو لگتا ہے بس ابھی کچھ دہائیوں پہلے ہی آئی ہوگی۔ ہاں، اس کی پیکیجنگ، اشتہار، نئے نئے فلیورز، سب بہت جدید لگتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید 70 یا 80 کی دہائی کی چیز ہوگی۔ نہیں، اوریو پہلی بار بنی تھی 1912 میں، نیو یارک میں نبسکو فیکٹری میں۔ 1912؟ مطلب یہ بھی 100 سال سے زیادہ پرانی ہے؟ جی ہاں، اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، اوریو جو ہے وہ دراصل ایک اور کوکی کی نقل تھی۔ کیا؟ نقل؟ کس کی نقل؟ ہائیڈروکس نام کی ایک کوکی تھی، ایک دوسری کمپنی تھی سن شائن بسکٹس، انہوں نے 1908 میں بنائی تھی، اوریو سے 4 سال پہلے۔ اچھا، ہائیڈروکس؟ میں نے تو یہ نام کبھی نہیں سنا۔ شاید ہی کسی نے سنا ہو۔ ڈیزائن، بناوٹ سب ملتا جلتا تھا، لیکن آج دیکھیں اوریو کہاں ہے اور ہائیڈروکس وہ گم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب نقل اصل سے زیادہ کیسے چل گئی؟ کیا وجہ تھی؟ ٹیسٹ بہتر تھا یا؟ ڈراکس نام وہ کچھ لوگوں کو تھوڑا کیمیکل جیسا لگتا تھا۔ اوہ، ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو شاید یہ نام ہی اس کے آڑے آ گیا۔ وقت کے ساتھ اوریو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی اور ایک آئیکن بن گئی۔ یہ تو کمال کے مثال ہے کہ صرف پروڈکٹ نہیں، اس کی مارکیٹنگ کتنی اہم ہوتی ہے۔ بالکل، یہ اصول تب بھی کارآمد تھا، آج بھی ہے۔ مضمون میں اس کی شروع کی فروخت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟
ہاں، لکھا ہے کہ شروع میں یہ پلاسٹک پیکٹ میں نہیں بلکہ دھات کے ڈبوں میں بکتی تھی۔ اوپر شیشے کا ڈھکن ہوتا تھا تاکہ کوکیز نظر آئیں۔ واہ، کافی فینسی۔ جی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا اوریو جار ہوبوکن، نیو جرسی کے ایک دکاندار نے خریدا تھا، اور 1922 کے ایک اشتہار میں اس کی قیمت 30 سینٹ فی پاؤنڈ بتائی گئی ہے۔ 30 سینٹ فی پاؤنڈ؟ آج تو شاید ایک کوکی نہ ملے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک دلچسپ باب ہے۔ اچھا، اگلی چیز صحت سے متعلق ہے، اور شاید تھوڑا حیران کن بھی ہو۔ جی ہاں، اگلی مثال ہے کونڈم کی۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ عام طور پر اسے لوگ 20ویں صدی کی ایجاد سمجھتے ہیں۔ مضمون میں ایک تصویر ہے 1813 کے کونڈم کی، جانوروں کی آنتوں سے بنا ہوا اور دوبارہ قابل استعمال، ساتھ میں دھونے کی ہدایات بھی ہیں۔ 813، یہ تو بہت پرانی بات ہوئی۔ لیکن کیا یہ اس سے بھی پرانا ہے؟ بہت پرانا۔ اس کا سراغ ہمیں ملتا ہے کانسی کے زمانے، برونز ایج تک۔ کانسی کا زمانہ؟ مطلب وہ 3000 سال قبل مسیح سے بھی پہلے؟ جی، تقریباً 3300 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح کے درمیان کا دور۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کریٹ کے ایک افسانوی بادشاہ منوس کی۔ بادشاہ منوس، ان کا کیا تعلق اس سے؟ یونانی افسانوں کے مطابق بادشاہ منوس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ کہتے تھے کہ ان کے مادہ منویہ میں سانپ اور بچھو ہوتے تھے۔ کیا؟ سانپ اور بچھو؟ جی، جس کی وجہ سے ان کی بیوی کو نقصان پہنچتا تھا اور وہ حاملہ نہیں ہو پاتی تھیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب کہانی ہے۔ تو پھر حل کیا نکالا؟ افسانہ یہ کہتا ہے کہ ان کی بیوی پیسیفے نے بکری کے مثانے، گوٹس بلیڈر، سے ایک غلاف بنوایا تاکہ وہ سانپ بچھو رک جائیں۔ اچھا۔ اور کہانی کے مطابق اس کے بعد وہ حاملہ ہوئیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک افسانہ ہے، ہاں، حقیقت تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اشارہ کرتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی لوگ جنسی صحت، تولید، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں کا تصور کرتے تھے۔ تو کیا صرف افسانوں میں ذکر ہے یا کوئی ثبوت بھی ہے قدیم زمانے کا؟ افسانوں کے علاوہ بھی کچھ شواہد ہیں، جیسے قدیم مصر میں جانوروں کی آنتوں یا مثانوں سے بنے غلاف استعمال ہوتے تھے، حالانکہ یہ واضح نہیں کہ وہ بیماری سے بچاؤ کے لیے تھے یا حمل روکنے کے لیے یا شاید کسی رسم کے لیے۔ اور فرانس میں ایک غار ہے، گروتی ڈے کمباریل، وہاں کچھ پرانی تصویریں ملی ہیں، تقریباً 12 سے 15 ہزار سال پرانی۔ ان میں بھی کچھ ایسی چیز دکھائی گئی ہے جو کونڈو جیسی لگتی ہے۔ 15,000 سال پرانی؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، تو یہ خیال کہ جسمانی تعلق میں کوئی حفاظتی چیز استعمال کی جائے، یہ بہت ہی قدیم ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں اور مسائل ہیں وہ ہزاروں سال میں زیادہ بدلے نہیں ہیں، اور ان کے حل کی کوشش بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اچھا، اب ذرا موسیقی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال ہے جھانج، یعنی سمبلز۔ اچھا، جھانج، ہاں، یہ تو بینڈز میں، آرکسٹرا میں ہر جگہ نظر آتی ہے، ڈرم سیٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ جی، وہ گونجتی ہوئی دھاتی آواز۔ یہ تو نہیں ہی ہوں گی نا، مطلب پچھلی چند صدیوں میں آئی ہوں گی موسیقی میں۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن مضمون میں ایک تصویر ہے قدیم یونانی جھانج کی، 500 قبل مسیح کی، یعنی 2500 سال پرانی۔ 2500 سال؟ اور وہ آج کی جھانج جیسی ہی دکھتی ہے؟ بالکل ویسے ہی، کام ویسے ہی کرتی ہیں۔ کمال ہے۔ لیکن کیا یہ یونانیوں نے ایجاد کی تھی؟ نہیں، یہی تو کہانی اور پرانی ہو جاتی ہے۔ یہ یونانی جھانج بھی اگر ہم لمبی تاریخ دیکھیں تو نسبتاً نہیں ہے۔ اچھا۔ جھانج یا اس جیسی جو دھاتی پلیٹیں ٹکرا کر آواز پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ پرانی ہیں۔ جو سب سے پرانی جھانج ملی ہیں آثار قدیمہ والوں کو، وہ میسوپوٹیمیا اور قفقاز کے علاقوں سے ملی ہیں۔ اور ان کا زمانہ ہے ابتدائی کانسی کا دور، تقریباً 2300 قبل مسیح۔ 2300 قبل مسیح، یعنی یونانیوں سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ دھات سے اس طرح موسیقی یا آواز پیدا کرنے کا خیال بہت ہی پرانا ہے۔ تو یہ صرف یونان میں نہیں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قدیم مصر میں، ہندوستان میں، چین میں کئی تہذیبوں میں ملتی ہیں۔ مذہبی رسومات میں، فوج میں اور موسیقی میں تو استعمال ہوتی ہی تھیں۔ ان کا ذکر تو بائبل میں بھی ہے۔ واہ،
تو یہ جو آواز ہے ٹن، یہ انسان ہزاروں سال سے سن رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، انسان کو یہ گونج ہزاروں سال سے پسند ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ آج ہم جو موسیقی سنتے ہیں اس کے کچھ ساز اتنی گہری تاریخ رکھتے ہیں۔ اچھا، ہماری فہرست میں آخری چیز کون سی ہے؟ آخری چیز ہے چیونگم۔ چیونگم، اچھا۔ مضمون کہتا ہے کہ اسے شاید ٹھیک معنوں میں ایجاد کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ کسی ایک بندے نے نہیں بنائی، یہ ایک عادت سے پیدا ہوئی جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ عادت؟ ہاں، کیسی عادت؟ جو قدرتی طور پر درختوں سے گوند یا رال نکلتی ہے نا، اس کو چبانے کی عادت۔ اوہ، اچھا۔ اس کا سب سے پرانا ثبوت فن لینڈ سے ملا ہے۔ جی۔ برچ کے درخت کی چھال سے بنی تارکول کا ایک ٹکڑا ملا ہے، 5000 سال پرانا۔ 5000 سال؟ جی، اور اس پر دانتوں کے نشان بھی ہیں، نو پسندانی دور کے انسان کے۔ نو پستانی دور یعنی پتھر کا وہ نیا زمانہ جب انسان نے کھیتی باڑی شروع کی تھی، تب بھی لوگ چیونگم جیسی کوئی چیز چبا رہے تھے۔ کیوں؟ دانت صاف کرنے کے لیے یا؟ ہاں، ماہرین سمجھتے ہیں کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ جو برچ کی تارکول تھی اس میں جراثیم مارنے کی خاصیت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے منہ کی صفائی یا مسوڑوں کے انفیکشن کے لیے ہو، اچھا۔ یا شاید بھوک کم کرنے کے لیے، یا بس ایسے ہی بوریت دور کرنے کے لیے۔ قدیم یونانی بھی ایک درخت تھا مست کی، اس کی گوند چباتے تھے۔ مایا تہذیب کے لوگ بھی ایک خاص درخت کی رال چباتے تھے۔ تو پھر یہ آج کل والی چیونگم کب بنی جو رنگ برنگی ہوتی ہے، فلیورز والی؟ وہ جو جدید چنگم ہے وہ 19ویں صدی کے درمیان میں امریکہ میں بنی۔ امریکہ میں؟ جی، اور اس کا خیال غالباً وہاں کے جو مقامی امریکی تھے، نیٹو امریکنز، ان سے آیا۔ وہ صنوبر کے درخت کی گوند چباتے تھے۔ تو 1848 میں ایک صاحب تھے، جان بی کرٹس، انہوں نے پہلی کمرشل چیونگم بنائی۔ پھر بعد میں پیرافن ویکس استعمال ہوا، پھر ایک قدرتی رال تھی چکل، وہ استعمال ہونے لگی۔ مضمون میں 1910 کے ایک اشتہار کا بھی ذکر ہے۔ تو مطلب اس وقت تک یہ ایک باقاعدہ پروڈکٹ بن چکی تھی؟ جی بالکل، ایک تجارتی چیز بن گئی تھی۔ تو یہ سفر 5000 سال پرانی تارکول سے شروع ہو کر آج کی ببل گم تک پہنچا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اب یہ ساری مثالیں ہم نے دیکھ لیں، 3D فلمیں، اوریو، کانڈوم، جہانج، چوئنگم، ان سب سے مجموعی طور پر کیا سبق ملتا ہے؟ کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ وہ جدت طرازی یعنی انوویشن، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف ہمارے آج کے جدید دور سے خاص ہے۔ انسان کی ذہانت، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت، نئی چیزیں بنانے کی خواہش، یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ماضی کے لوگ سادہ تھے یا ہم ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بالکل، اور یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی اپنے ضرورتوں، اپنے ماحول کے حساب سے بہت ہوشیار تھے، بہت اختراعی تھے۔ تو یہ جو خیال ہے کہ ترقی بس ایک سیدھی لکیر میں ہوئی ہے، کہ ہم ہمیشہ بہتر ہی ہوتے گئے ہیں، یہ شاید ٹھیک نہیں۔ ہاں، یہ اس تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ کئی بار کوئی خیال یا ٹیکنالوجی وقت سے پہلے آ جاتی ہے، جیسے 3D فلمیں، لیکن اس وقت حالات سازگار نہیں ہوتے۔ صحیح۔ پھر صدیوں بعد وہی خیال دوبارہ سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ بنیادی انسانی ضرورتیں، صحت، تحفظ، خوراک، تفریح، وہ تو ہزاروں سال سے ویسے ہی ہیں۔ ان کے حل مختلف شکلوں میں بار بار آتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم ایجاد کو کسی ایک شخص سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی چیزیں جیسے چیونگم یا کنڈوم، یہ تو لگتا ہے ایک لمبے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ کسی ایک موجد کا کام نہیں، بلکہ یہ شاید اجتماعی انسانی تجربے سے نکلی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم تاریخ کو زیادہ گہرائی سے دیکھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جدیدیت ایک نسبتی چیز ہے، ہر دور اپنے حساب سے جدید تھا۔ اور یہ کہ ہمیں اپنے پرانے لوگوں کی ذہانت کا احترام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور ان کی مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت کا بھی۔ اس سے یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو لکھتے اور بیان کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف بڑی بڑی ایجادات پر دھیان دیتے ہیں، یا ان چھوٹی روزمرہ کی چیزوں کی جو لمبی کہانیاں ہیں ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ تھیں چند مثالیں ان چیزوں کی جنہیں ہم بالکل نیا سمجھتے تھے، لیکن ان کی کہانیاں ہمیں بہت پیچھے لے گئیں۔
یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ہماری آج کی زندگی میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو دراصل بہت پرانے انسانی تجربات کا تسلسل ہیں۔ جی، اور آخر میں ایک خیال سننے والوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو کے بعد جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں یا استعمال کریں تو شاید ایک لمحے کو ان کی اس لمبی تاریخ کے بارے میں سوچیں، اور یہ بھی سوچیں کہ آج کی دنیا میں اور کون سی ایسی نئی یا جدید چیزیں یا خیالات یا ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں جن کی جڑیں بھی اسی طرح ماضی میں کہیں چھپی ہوئی ہوں۔ اور جن کے دریافت ہونے کا ہم ابھی انتظار کر رہے ہوں۔ بالکل، کیا پتا تاریخ میں ابھی کتنے ہی ایسے راز چھپے ہوں جن سے ہم آج بھی ناواقف ہوں۔